يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات اللہ والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد کرو، ما، جو کچھ، یتلا، تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں۔ اب وہ کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ تو آگے لفظ ہے من۔ من جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے بہت سارے معانی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہے بیان۔ ایسا من جو کسی چیز کے بیان کے لیے اور وضاحت کے لیے آتا ہے، اس کو علماء کہتے ہیں من بیانیہ۔ پیچھے ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے یاد کرو۔ یہ دروازے بند کرو۔ جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے یاد کرو۔ اب وہ کیا پڑھا جاتا ہے اس کا بیان ہے آگے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت۔ دو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے اندر پڑھی جاتی تھی، ایک اللہ کی آیات اور دوسری حکمت۔ صبح کے درس میں یہ بات کئی آیات قرآنیہ اور اس کی تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ الحکمہ کا معنی ہے السنہ۔ اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ تفسیر کہ حکمہ کا معنی السنہ ہے، یہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث و فقہاء رحمت اللہ علیہم اجمعین سے لی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس وقت بھی کسی آیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف واقع ہو جائے تو اس کا حل اسلاف کی تفسیر کی طرف لوٹنا ہے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں میں کئی ایک گروہ اور فتن پیدا ہو چکے ہیں۔
ہر گروہ والا اپنے مسلک کی تائید میں قرآن پڑھتا ہے۔ قادیانیوں سے گفتگو آپ کی ہو تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر نبوت کے اجراء کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بریلوی دوست احباب جو ہیں، جب ان کے ساتھ آپ کی بات ہو، مسئلہ علم غیب ہو، حاضر ناظر کا مسئلہ ہو، مختار قل کا مسئلہ ہو، لبیک یا رسول اللہ کا مسئلہ ہو، دیگر کئی اختلافی مسائل ہوں، تو آپ ان مولوی حضرات کی تقاریر سنیں گے تو وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں گے۔ شیعہ حضرات کے ساتھ بات ہو، حضرت علی کی امامت اور خلافت بلا فصل کا مسئلہ ہو، 12 اماموں کی امامت کا مسئلہ ہو، ماتم کا مسئلہ ہو، عزاداری اور جلوس کا مسئلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیٹیوں کا مسئلہ ہو، تو وہ بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہر ایک قرآن کی آیت پڑھے تو آیت تو بالکل بجا اور درست ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اس آیت کا معنی اور مفہوم درست کون سا ہوگا، اس کی رہنمائی ہمیں ایک بڑی ہی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت سے ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو گروہوں میں اختلاف ہوا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں گروہوں کے درمیان صلح ہو، اور اتفاق اس بات پر ہوا کہ دونوں گروہ ایک ایک شخص جو ہیں وہ دے دیں، تو وہ 2 بندے مل کر امت کے اس اختلاف کو حل کریں گے۔ جب حکامین مقرر ہو گئے، 2 مرد فیصلہ کرنے والے جب مقرر اور متعین ہو گئے تو ایک گروہ اور پیدا ہو گیا، وہ خوارج کا گروہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ علی بھی کافر ہو گئے اور معاویہ بھی کافر ہو گئے۔ بھائی کیوں کافر ہو گئے؟ تو انہوں نے بھی قرآن پڑھا دونوں کو کافر قرار دینے کے لیے کہ ان الحکم الا للہ، کہتے ہیں حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو اب جب علی نے بھی مان لیا اور معاویہ نے بھی مان لیا کہ ہمارے درمیان حکم 2 بندے کریں گے، تو انہوں نے 2 حکم فیصلہ کرنے والے مان کر تو قرآن کا انکار کر دیا، دونوں ہی کافر ہو گئے۔ اب یہ کافر کہنے والے بھی، صحابہ کو کافر کہنے والے بھی قرآن پڑھ کے کافر کہہ رہے ہیں۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گروہ کو سمجھانے کے لیے ایک ایسے صحابی کا انتخاب کیا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فہمی اور تفقہ فی الدین کی دعا دی تھی۔
اور وہ ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جب چھوٹے تھے نا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اپنی خالہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے گھر آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی سو جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے، تو ابن عباس نے دیکھا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے پانی کا برتن بھرا اور بھر کر بیت الخلاء کے باہر رکھ کر چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کسی نے پانی کا برتن بھر کر باہر بھی رکھ دیا ہے۔ تو گھر والوں سے پوچھا، یہ پانی کا برتن کس نے رکھا ہے؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ وہ ابن عباس رکھ گئے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ ابن عباس کے اندر شعور پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے تو ان کے شعور نے انہیں یہ بات بتائی کہ جو بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کو پانی کی صفائی کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو اپنی سمجھ کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے پانی کا برتن بھر کر باہر رکھ دیا۔ جب یہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر اور دین کی فقاہت اور بصیرت عطا فرما۔ اتنی بڑی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، جب ہمارے بچے بڑے ہوں، کچھ شعور ان میں اجاگر ہو جائے، تو ہمیں ان کے لیے قرآن فہمی اور حدیث اور سنت کی فقاہت کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا کام سارا اس کے الٹ ہی ہوتا ہے۔ جو بچہ سمجھتے ہیں لائق فائق ہے، زیادہ سیاںا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو انجینئر بنے گا، یہ تو ڈاکٹر بنے گا، اس کو ہم سائنسدان بنائیں گے، اس کو ہم جو ہے نا اکنامکس پڑھائیں گے، معاشیات کا ماہر بنے گا۔ اور جو کچھ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو چلو اس کو مولوی صاحب کے حوالے کر دو، مسجد چھوڑاؤ، مدرسے چھوڑاؤ، اور تو کسی کام کا نہیں ہے تو چلو قرآن پڑھ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اس بچے کی خوش نصیبی ہے، گھر والوں نے ماڑا اور کمزور سمجھا تو قرآن کی طرف بھیج دیا، جس کو سیاںا سمجھا اس کو انگریزی کی تعلیم میں لگا دیا۔ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف قطعاً نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کو حاصل کرو لیکن دین کے تابع رکھو، سب سے آگے اللہ کے دین کو رکھو، قرآن کو رکھو، سنت اور حدیث کو رکھو، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم حاصل بھی کرو۔ زبانیں سیکھنا جرم نہیں، شرم بالکل جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر مختلف زبانیں سیکھنے کا باب قائم کیا ہے، کیونکہ جس بھی قوم میں آپ جائیں گے اس قوم کی زبان آتی ہوگی تو دین کی بات پہنچا سکو گے۔ تو اس کا مقصد بھی انگلش زبان سیکھیں، فارسی سیکھیں،
آپ پشتو زبان سیکھیں، فرانسیسی سیکھیں، کوئی زبان دنیا کی جس خطے اور علاقے کی ہے، آپ نے سیکھنی اس لیے کہ میں اس زبان میں وہاں کے لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں۔ میں اکثر گھروں میں، مدارس میں، مساجد میں دیکھتا ہوں، لوگ کمزور جو بچے ہوتے ہیں انہیں ادھر بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے ان کے اندر کمزوری سمجھی تو یہاں بھیجا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوا، لوگوں کی نظروں میں وہ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت اور خاص فضل کر دیا کہ قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آ بیٹھتے ہیں۔ اس سے اونچا کوئی علم نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد متصل جو اذکار آپ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے ہی اذکار میں کیا سکھایا ہے؟ اللہم انی اسألوک۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح دعاؤں میں ایک دعا سکھائی، جس دعا میں کیا ہے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں، پاک روزی کا سوال کرتا ہوں۔ اٹھتے ہی علم نافع اس کا سوال، تو نافع علم کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی اور اللہ نے یہ دعا بڑی قبول کی، اتنی قبول ہوئی۔ ابن عباس کئی صحابہ سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم و فہم میں بہت آگے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کبار صحابہ کی میٹنگ میں بلائے جاتے اور بٹھائے جاتے تھے۔ اس بچے کا کتنا بڑا شعور ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور مقام ہے، جہاں بزرگ بیٹھے ہوں مجلس میں مشورہ کرنے کے لیے، بزرگوں کی میٹنگ میں چھوٹے صحابی کو بلا کر بٹھایا جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا امیر المومنین، کبار کی میٹنگ میں آپ چھوٹے صحابی ابن عباس کو بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی پھر میٹنگوں میں لے آیا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے نا، اپنے وقت کے بڑے مالدار شخص تھے۔ آج کل کے مالدار تو کسی اور طرف نکل جاتے ہیں نا، اکثر حال ہوتا ہے مسجدوں کا، مدارس کا، مالدار آدمی مسجد کا صدر ہوگا، خواہ وہ محلوق ہو، روزانہ اٹھتے ہی چہرے کی صفائی کرتا ہو، نماز کوئی نہ پڑھتا ہو، یہ مسجد کا صدر ہے۔ اور اس نے کبھی کبھار مسجد آنا ہوتا ہے، یا اس دن مسجد آتا ہے جس دن مولوی صاحب کی یا قاری صاحب کی چھٹی کرانی ہو، میں جی صدر ہوں یہاں کا۔ مساجد کی ولایت بھی اللہ نے پرہیزگار لوگوں کے لیے رکھی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ تو صدر صاحب کے بیٹے سے کوئی بات ہو جائے تو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، میرے بیٹے کو کسی نے کیا کہا۔ کئی مدارس اجڑے ہوئے میں دیکھتا ہوں اور اس کے پیچھے یہ کہانی اکثر نکل آتی ہے، نالائق اولاد لیکن چودراہٹ میں آگے کر کے مدرسے کا بیڑا کرے اور علماء سے لڑائی جھگڑے شروع۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائے اور کتاب و سنت کا عالم اور فقیہ باعمل بنائے۔
تو ابن عباس کو دعا یہ ملی تو کبار صحابہ کی میٹنگ میں بلائے جانے لگے. ابن عوف نے سوال کرتے ہوئے یہ پوچھ لیا امیر المومنین سے کہ انہیں کیوں بلاتے ہیں, ہم بھی بچوں کو لے آیا کریں. تو فرمایا کہ ابن عوف تمہیں پتہ ہی ہے میں اس کو کیوں بلاتا ہوں. پھر کہا تم یہ بتاؤ جب سورہ نصر نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر کے نزول پر تمہیں کیا بات سمجھ آئی؟ اب آپ غور کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس سورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے. آپ پوری سورت پڑھیں, کوئی لفظ ایسا ہے جس میں مانا ہو کہ نبی پاک کو وفات ہونے والی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے گی, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, تو اللہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کوئی لفظ ایسا اس میں پڑھا ہوا آپ نے کہ آپ فوت ہونے والے. قرآن فہمی تھی نا. ابن عباس نے کیا سمجھا, جب ہر طرف دین غالب آنے لگ جائے, اس میں پانی لے آؤ, لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ کثرت سے مسلمان ہونے لگ جائیں, پھر نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے. اللہ اسے کہہ رہا اب تو اپنے رب کی حمد کر, تسبیح بیان کر, اب اس کی عبادت میں لگ, وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. پیغمبر کو تسبیح تحمید کی طرف لگا دیا. تو انہوں نے سمجھا کہ جب رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے تب اس کے بعد پھر آپ کو اٹھا لیا جائے گا, ہمارے اندر نہیں رہیں گے. اتنا بڑا علم عطا فرمایا اللہ نے. ان کا انتخاب کیا حضرت علی نے کہ انہیں تیار کر کے جو ہمیں کافر کہنے والی قوم ہے ان کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ ان کو جا کر سمجھائیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے بڑے اپنے والد حضرت عباس کی طرح قد آور خوبصورت نوجوان تھے. سفید لباس پہنا, امامہ اور پگڑی باندھی, تو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ خوارج کے گروہ کے پاس گئے. کیلولے کا ٹائم تھا ان کا, گئے اور جا کر کہا السلام علیکم. پوری قوم جو تھی نا خارجیوں کی, کسی نے بھی اسلام کا جواب نہیں دیا. السلام علیکم, یہ بھی بیماری ہے. ہمارے ہاں بھی آپ کتنے لوگ ملیں گے جو آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہوں گے, آپ ان کو سلام کریں تو جواب نہیں دیں گے. جواب تب دیں جب وہ آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں. تو انہوں نے سلام کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے, ورنہ کافر کو سلام کہنے میں پہل کا تو حکم ہی نہیں ہے, منع کیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اگر کافر کہتا ہے نا تو ہم دشمنی میں آ کر اس نے ہمیں کافر کہا لہذا ہم اس کو کافر کہتے ہیں. ہم یہ طریقہ الحمدللہ نہیں اپناتے. ہم دلائل اور براہین کا اعتبار کرتے ہیں, دلیل و برہان کے ساتھ جس کا کفر ثابت ہو اور اس پر اتمام حجت کر لی جائے پھر بھی نہ مانے, پھر اس کے کافر ہونے کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا, مرحبا یا ابن عباس, مرحبا یا ابن عباس, اے عباس کے بیٹے تیرا آنا خوش آمدید مبارک.
مرحبا تو کہا، جواب نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حضرت علی کی طرف سے آیا ہوں۔ اب خارجی کہنے لگے کئی ہم نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، اس لیے یہ قریشی ہے۔ قریشیوں کا مطلب قرآن میں ہے قوم خصمون، یہ تو جھگڑالو قوم ہے، ہم کوئی نہیں ان سے بات کریں گے۔ تو بعد نے کہا چلو سن تو لو کہتا کیا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے گفتگو کرنے سے قبل ایک اصول بیان کیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرماتے ہیں جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں۔ وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، تمہارے اندر صحابہ میں سے ایک فرد بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی صحابی خارجی نہیں تھا، کوئی صحابی خارجی نہیں تھا۔ ابن عباس نے واضح طور پر کہا میں نبی کریم کے صحابہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے اندر کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ اگلا جملہ جی یہ اصول ہے بات سمجھنے کا، آیات کا مفہوم سمجھنے کا۔ فرمانے لگے قد نزل علیہم القرآن وہم عالم بتأویلہ منکم، یہ قرآن ان صحابہ کے ہوتے ہوئے نازل ہوا ہے، اور وہ صحابہ تمہارے مقابلے میں قرآن پاک کی تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں۔ قد نزل علیہم القرآن، قرآن ان کے ہوتے ہوئے نازل ہوا ہے، وَهُمْ عَالَمُ بِتَعْوِيلِهِ مِنْكُمْ، تمہارے مقابلے میں قرآن کی تعویل اور تفسیر صحابہ زیادہ جانتے ہیں۔ تمہاری یعنی بیان کی تفسیر معتبر نہیں ہوگی، معتبر کن کی ہوگی؟ صحابہ کی تفسیر، جو اس امت کا پہلا گروہ ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کسی گمراہ فرقے سے گفتگو ہو، آپ کے مقابلے میں وہ بھی قرآن پڑھے تو قرآن کی تفسیر کا تعین کرو، تمہاری اور ہماری آراء نہیں چلیں گی۔ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے، نبی پاک سے صحابہ نے سیکھا، انہوں نے کیا تفسیر کی، یا آگے بڑھو تو صحابہ سے تابعین نے سیکھا۔ امام مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ جو تھے، مجاہد بن جبر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر کے شروع میں امام مجاہد بن جبر سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے پڑھی ہے۔ تھوڑا 2 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے پڑھی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہو، ہم پھر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کا جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر بھی سب سے بہترین تفسیر قرآن کی آیت سے ہو، رسول اللہ کی حدیث سے ہو، صحابہ کے آثار سے ہو، یا پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا تو ان سے منقول ہو۔ اور اسی چیز کا لحاظ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورۃ احزاب کی،
وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. تو الحکمہ کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے السنہ بیان کیا ہے. ابن عباس سے یہ تفسیر امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر، زاد المسیر میم سین یا اور را، زاد المسیر فی علم تفسیر، جلد نمبر 1 صفحہ 146. یہی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کی تفسیر میں انہوں نے ابن عباس سے یہ تفسیر نقل کی. اور امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر امام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے اس آیت کریمہ کی من آیات اللہ والحکمہ، الحکمہ کی تفسیر السنہ صحیح بخاری میں نقل کی. امام شافعی فرماتے ہیں، ان کی کتاب احکام القرآن صفحہ نمبر 38، اور اسی طرح ان کی کتاب الرسالہ میں بھی ہے. کہتے ہیں فذکر اللہ تعالی الکتاب وہو القرآن، اللہ نے الکتاب کا ذکر کیا اور وہ القرآن ہے. الکتاب کا معنی القرآن. وذکر الحکمت، اور پھر حکمت کا ذکر کیا. فسمعت من ارضى من اہل العلم بالقرآن، قرآن کا علم رکھنے والے لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ ارضا پسندیدہ لوگ، جن سے راضی تھے، پسندیدہ لوگوں سے سنا. یقول، تو جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے پسندیدہ افراد تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت یہ سنت رسول ہے. فلم یجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ یہاں حکمت کا ذکر سوائے رسول اللہ کی سنت کے اور کسی چیز کے ساتھ کرے. کتاب کے ساتھ الحکمہ کا جو لفظ آ گیا تو یہاں اس کی تفسیر سنت کے سوا کرنا، امام شافعی کہتے ہیں لم یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے. اور کتاب العم جو امام شافعی کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 288، اس میں کہتے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يُتْلَى فِي بُيُوتِهِنَّ شَيْئَانِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کے اندر 2 چیزیں پڑھی جاتی تھیں. شیئان، فہذا القرآن یتلا، یہ قرآن تو تلاوت کیا جاتا ہے. فکیف تتلا الحکمت، تو حکمت کیسے تلاوت کی جاتی ہے؟ تو قلت، شافعی کہتے ہیں میں کہتا ہوں انما معنی التلاوتی این ينطق بالقرآن والسنہ، تلاوت کا یہاں مطلب ہے جو بھی بات کہی جائے وہ قرآن اور سنت سے کہی جائے.
تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات سمجھا دی کہ جہاں یطلا کا معنی یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کریں، بات کریں، کسی مسئلے میں دلیل دیں تو وہ قرآن سے بولیں اور سنت رسول سے بولیں۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم رازی یہ بھی جرح اور تعدیل کے بڑے ائمہ میں سے تھے۔ ان کے والد ابو حاتم رازی وہ بھی کبار محدثین میں سے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک استاذ ابو زرع الرازی، یہ تینوں، ابن ابی حاتم عبد الرحمن نام ہے، ابن ابی حاتم رازی، ابو حاتم رازی، ابو زرع رازی، یہ تینوں بڑے ہی جرح تعدیل کے ائمہ میں سے تھے، کبار علماء میں سے تھے۔ تو ابن ابی حاتم رازی نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی ہے جو تفسیر ابن ابی حاتم رازی کے نام سے ہی چھپی ہے۔ اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 3133، 3133، والیم نمبر 9 ہے اس کا۔ کہتے ہیں القرآن والسنۃ، آیات اور حکمت کا معنی القرآن والسنہ، قرآن و سنت ہے۔ اسی طرح امام سالبی کی تفسیر پہلے وہ 10 جلدوں میں چھپی تھی، ابھی محقق نسخہ اس کا 37 جلدوں میں چھپ کے آیا ہے۔ یہ دونوں نسخے میرے پاس موجود ہیں۔ اس کا نام ہے الکشف والبیان المعروف بتفسیر ثعلبی، ثعلب ثاء لام با، اور تو تفسیر ثعلبی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اصل نام اس کا الکشف والبیان، اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 45 ہے۔ تو 45/8 لکھ لیں، اس میں بھی الحکمہ کا معنی السنہ ہے۔ اور اسی طرح تفسیر جلالین 554 صفحہ پر تفسیر جلالین میں بھی الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ ایک امام گزرے ہیں ابو بکر ابن العربی، ایک ابن عربی ہیں، ایک ابن العربی ہیں۔ ابن عربی تو بڑا مشہور صوفی ہے، نظریہ وحدت الوجود کا بانی شمار ہوتا ہے۔ اس کی کتاب فصوص الحکم کفر سے بری پڑی ہے۔ امام ذہبی نے میزان میں اس کے بارے میں لکھا ہے، اگر اس کتاب میں کفر نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کفر کیسے بلا کا نام ہے۔ تو ایک ہیں ابو بکر ابن العربی، الف لام لگتا ہے عربی کے ساتھ، یہ محدث اور مفسر ہیں۔ تفسیر ان کی احکام القرآن، حدیث میں ترمذی کی ان کی شرح ہے عارضۃ الاحوزی، عارضۃ الاحوزی، اور ارشاد السالک موطا امام مالک کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ تو امام ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن جلد سوم صفحہ 1538 پر بھی الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر حکمت کی
جگہ حکم کا لفظ استعمال کیے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے جسے اللہ کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے پھر لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سوا میرے بندے بن جاؤ. تو کتاب کے ساتھ یہاں حکم کا تذکرہ کیا. یہ مقام بھی کتاب کے علاوہ حکم کو ذکر کرتا ہے. یہ میں نے اس لیے آیت آپ کے سامنے رکھی، اس کے پیچھے ایک سوال کا جواب ہے. کئی دفعہ نا منکرین حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا نا کتاب اور حکمت اتاری، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہتے ہیں جو واو ہے نا یہاں پر یہ تفسیر کے لیے ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ یعنی الحکمہ تھا. اللہ نے آپ پر کتاب یعنی کہ حکمت نازل کی، کہ حکمت بری باتوں والی کتاب آئی. تو وہ واو کو کہتے ہیں یہ واو کس کے لیے ہے؟ تفسیر کے لیے ہے. تو قرآن پاک اتنی کوئی مبہم کتاب نہیں ہے کہ ایک ہی بات کو کئی جگہوں پر تفسیر کرنے کے لیے بیچ میں واو لانی پڑے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب کئی جگہوں پر کتاب والحکمہ، بھئی جب ایک جگہ بتا دیا کہ کتاب سے مراد حکمت ہے تو بار بار یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خالی کتاب کا ہی ذکر ہو جاتا یا خالی حکمہ کا ہی ذکر ہو جاتا. تو یہاں پر پھر یہ معنی کرے اگر کوئی کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب یعنی حکمت یعنی نبوت عطا کی ہو. یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا نا واو یہ ساری تفسیر کے لیے ہی آ گئی ہے. کتاب یعنی حکمت یعنی کہ نبوت دی. یہ اللہ کا کلام اتنا عاجز نہیں ہے کہ اس کو ایک لفظ ذکر کرے اس کی شرح ساتھ پھر اس کی شرح پھر اس کی شرح لانی. یہ تو ایک عام آدمی جو ہے اس کی بھی روزمرہ کی گفتگو میں اتنی بار ایسی چیز نہیں آتی. تو قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جو قرآن کے ساتھ سنت کا تذکرہ کرتی ہیں. یہ دو طرز ہوئے میں نے جو آپ کے سامنے رکھے. ایک تو کتاب و حکمت سے علماء اسلاف محدثین صحابہ ائمہ تفسیر سے اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی. دوسرا سابقہ نبیوں کی طرح آپ پر وحی آئی تو سابقہ انبیاء کو اللہ نے کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ بھی وحی کی. تیسرا طریقہ سنت اور حدیث قرآن پاک کی شرح کرتی ہے. اگر سنت اور حدیث سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنا چاہیں تو آپ قرآن کی صحیح تعبیر اور تفسیر نہیں سمجھ سکتے. اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے. من استطاع الیہ سبیلا، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہے اللہ کے لیے جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو. اب ایک مسئلہ یہ
قرآن نے کہہ دیا جس کے اندر طاقت ہو اس کے اوپر بیت اللہ کا حج ہے۔ اب قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ حج کا فریضہ ہر سال ہے، حج کے جتنے مہینے ہیں ہر مہینے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، یا زندگی میں ایک بار حج کر لے تو فرض ہی پورا ہو جاتا ہے کہیں قرآن پاک میں کہ زندگی میں حج کتنی بار فرض ہے؟ ہر سال بندے کے پاس طاقت ہو، مالدار ہو۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے اموال کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے، کتنا مال اللہ نے ان کو عطا کر رکھا ہے۔ تو کیا ایسے مسلمان پر حج کتنی بار فرض ہے؟ یہ شرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نسائی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور کتابوں میں بھی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو ان اللہ فرض علیکم الحج، بلا شبہ اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اور ایک روایت میں کتب علیکم الحج، کتب علی کا معنی بھی فرضہ ہے، اللہ نے حج تمہارے پر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ ایک شخص نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ آپ نے ہاں نہیں کی، زندگی میں آپ کی سنت اور حدیث سے معلوم ہوا ایک بار حج کرنا فرض ہے، ہر مرتبہ حج کرنا فرض نہیں، یہ شرع سنت نے کی ہے، قرآن میں یہ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا حج کب کرنا ہے؟ حج کا موسم کون سا ہے؟ جب جی چاہے اٹھ کے چل پڑو جا کے حج کرنے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ شہرن ایک مہینہ، اشہر کئی مہینے، جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے اور بس آگے حد ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہے حج کے مہینے معلوم ہیں، اب کون سے مہینے ہیں کہیں قرآن نے نہیں بتایا۔ قرآن نے اتنی بات بتائی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ذرا آپ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت نکال کے دیکھیں، 9 نمبر سورت ہے التوبہ، آیت نمبر 36۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ غور کریں گے تو کیا لفظ ہیں قرآن کی آیت کے؟ انا عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کے بعد کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیں
کوئی آیت بتاؤ جس میں مہینوں کی 12 گنتی لکھی ہوئی ہو کہ یہ 12 مہینے ہیں؟ قرآن کہہ رہے فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں، کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اور کب سے ہے یہ؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اسی دن سے اللہ کی کتاب کی روح سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ اب وہ 4 کون سے ہیں قرآن نے بتائے ہیں؟ نہ 12 کے نام بتائے، نہ 4 کے نام بتائے۔ 12 میں سے یہ 4 حرمت والے ہیں، یہ باقی جو ہیں وہ 8 مہینے حرمت والے نہیں ہیں۔ اور ان میں سے حج والے کون سے ہیں؟ قرآن نے کہا وہ تو معلوم ہے۔ اب اگر کہیں کہ وہ لوگوں کے ہاں معلوم اور معروف تھے تو قرآن نے ایسا ذکر کیا تو لوگوں کی بات اور عمل آپ کے لیے شرعی حجت ہوگا؟ اگر لوگوں کی بات آپ کے لیے شرعی حجت اور دلیل بن سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا ارشاد اور فرمان اور آپ کا عمل وہ کیوں نہیں آپ لوگوں کے ہاں شرعی دلیل اور حجت؟ صرف قرآن ہی کیوں دلیل ہے آپ کے ہاں؟ تو 4 مہینے اور 12 ٹوٹل 12، 4 حرمت والے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتائے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1741 میں اور 4160 میں بھی، 4460 میں، 1741 میں نکالتا ہوں بخاری سے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ جو 1741 نمبر حدیث ہے نا بخاری کی، اس میں حج کا جو مہینہ ہے نا اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، نحر والے دن، قربانی والے دن نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ قال اتدرون ایو یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ تعالی اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہوگا۔ فسکت، آپ خاموش رہے۔ حتی ظننا انہ یسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے سمجھا کہ شاید نبی علیہ السلام جو اس کا معروف نام ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے، تبھی تو ہم سے کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ قال الیس یوم النحر، فرمایا کیا آج قربانی والا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، آج تو قربانی والا دن ہے۔ قال ای شہر ھذا، فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ فسکت، آپ خاموش رہے۔ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، یہاں تک کہ ہم نے یہ یقین کر لیا کہ آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے۔ فرمایا الیسا ذو الحجہ، کیا یہ مہینہ ذو الحج کا نہیں ہے؟
قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال ایو بلد ھذا، پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، وہ پچھلے سوالوں کی طرح اس کے اوپر بھی خاموش۔ پھر کہا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے، حرمت والا شہر نہیں ہے؟ قلنا بلا، فرمایا فإن دماءکم واموالکم، یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، علیکم حرام، تمہارے اوپر حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت میں۔ اس میں یہ بتایا کہ ذو الحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ باقی بھی اسی طرح اور بھی مسلم شریف میں اور دیگر حدیثوں میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ تو اللہ نے یہ تو بتایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کون سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہے، وہ شوال، ذیقعد اور ذوالحج، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کی 10 تک یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ حج کا سفر شوال سے شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تفصیل قرآن نے نہیں بتائی۔ اچھا چلو مہینہ آ گیا شوال کا، چھوٹی عید کے بعد کا، اب ہم نے حج کے لیے نکلنا ہے، تو حج کرنا کیسے ہے؟ جیسے کپڑے پہنے تو اسی طرح ہی پہن کے چل پڑے۔ مرد جو ہے اور عورت دونوں کا لباس ایک جیسا ہوگا حج کے لیے؟ قرآن نے اتنی بات تو کہی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، اور تم شکار نہ مارو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ احرام کیا چیز ہے؟ قرآن اس سے خاموش۔ قرآن نے نہیں بتایا احرام کسے کہتے ہیں، سنت نے بتایا کہ احرام 2 ان سلی چادریں ہیں جو آدمی نے باندھنی ہوتی ہیں، ایک نیچے تہبند کے طور پر باندھ لیتا ہے اور ایک اوپر چادر لے لیتا ہے۔ 2 ان سلی چادریں مرد کے لیے ہیں۔ اب حالت احرام میں کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن اس سے بھی خاموش ہے۔ بھی احرام میں صرف اتنا ہی بتایا شکار نہیں کر سکتے، باقی اور کوئی ممنوعات احرام ہے، خاموش۔ آج کپڑے پہن لیے، بس شروع کیسے کرنا، پھر بھی ابتدا نہیں بتائی۔ خالی قرآن کا نام لے کر کوئی شخص حج نہیں کر سکتا۔ حج کرنے کے لیے اس کو نبی پاک کی حدیث اور سنت کو لینا پڑے گا۔ لمبی حدیث ہے نا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حج والی، مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں سے احرام باندھا، اونٹنی پر سوار ہوئے، پھر معیت میں لے کر صحابہ کو آپ چلے تھے، اور کئی جگہوں پر آپ نے صحابہ سے کہا خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ آپ نے خود سکھایا حج کیسے کرنا ہے، اور آج تلک امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق حج کا فریضہ سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اگر خالی قرآن کی بات ہوتی، کبھی بھی آپ حج کا یہ جو حکم قرآن میں دیا صاحب استطاعت کو، اس کے مطابق حج نہیں کر سکتے تھے۔ اور بھی بہت سارے مسئلے، آج کے درس کو میں ابھی یہی ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا کتاب بھی آپ کو سبق دینا ہے۔
کتنے بھائی ہیں؟ رجسٹر حاضری لائیں میرے پاس. حسن بیٹا